وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اور کلمہ شہادت کے اندر ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا مانیں گے، پیشوا مانیں گے، رہبر و رہنما مانیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام احکامات کو بطور رسول ہونے کے، آپ کی تعلیمات کو اپنے دل سے تسلیم کریں گے، سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی ادنا سی نافرمانی بھی قصدن نہیں کریں گے. کلمہ شہادت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے اور عمل کیا جائے. اور ساتھ ہی کلمے کے دوسرے جز کا یہ تقاضا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا عبد اور بندہ تسلیم کیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے. اور جب اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کر لیا، آپ پر اترنے والی، نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب تسلیم کر لیا، پھر ہمارے اوپر یہ تقاضا آتا ہے، اس کلمے کا تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے ہم سے کہ پھر جو دو باتوں کا تم نے عہد کیا، اقرار کیا، تمہاری زندگی کے اندر اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے کہ تم نے اپنے اقرار کا، اپنے قول کا، اپنے عہد کا کتنا پاس کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے ساتھ الفت رکھنا، آپ کی ذات اقدس پر اپنی جان نچھاور کر دینا، یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. اگر کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے، پیار تو کرتا ہے، الفت تو رکھتا ہے، لیکن دنیا داری، ذاتی مقاصد، خواہش نفسی، برادری کے مسائل اور دوسری حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ امتی کے تعلق پر دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں تو اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کون سا دم بھر رہا ہے اور کون سا وہ نعرہ لگا رہا ہے محبت رسول کا. اگر دنیا کی حقیر چیزیں، نامراد چیزیں، کمتر چیزیں، ذلیل چیزیں اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روک رہی ہیں، وہ شخص کم تر چیزوں کے لیے حکم رسول کو چھوڑ رہا ہے، وہ ذلیل و خوار چیزوں کے لیے سنت رسول کو ترک کر رہا ہے، وہ ناتمام دنیا، فانی دنیا کے لیے، کبھی ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، آپ کے اوامر کو پسے پشت ڈال رہا ہے، آپ کے نواہی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے کون سی محبت ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان. لوگوں تین خصلتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین اوصاف ایسے ہیں، من کن فی، جس بندے میں یہ تین اوصاف پائے جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کے ذائقے کو، مٹھاس کو چکھ لے گا، اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی. جس بندے میں تین خصلتیں پائی جائیں، تین اوصاف جس بندے میں ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ شخص ان تین خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر کے ایمان کے ذائقے کو چکھے گا، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، ایمان کی طمانینت کو محسوس کرے گا، ایمان کی راحت کو محسوس کرے گا، ایمان اس کو تسکین دے گا، ایمان اس کو سکون دے گا، ایمان اس کے اندر روحانی قوت اور طاقت پیدا کرے گا. وہ تین خوبیاں کون سی ہیں جو کسی بندے میں جمع ہو جائیں تو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے. پھر بندہ تنگی کے اندر بھی، فاقہ کے اندر بھی، مشکلوں کے اندر بھی وہ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے جھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ زبان پہ نہیں لاتا. جب اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور میں کچھ دوں گا مثالیں ایمان کی لذت کیا تھی. پہلی خوبی جس سے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی خوبی، پہلی خصلت جو ایمان کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ساری کائنات سے بڑھ کے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب بن جائیں، ساری کائنات پیچھے رہ جائے، ساری کائنات ہیچ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تفوق حاصل ہو جائے، اس کو بلندی حاصل ہو جائے.
ساری دنیا کی محبتوں کو، ساری دنیا کے تعلقوں کو، ساری دنیا کی چاہتوں کو، ساری دنیا کی الفتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع کر دے، سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یہ وہ شخص ہے جس کو ایمان کی لذت محسوس ہونے کی پہلی گارنٹی مل گئی ہے۔ دوسری خصلت کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ تیسری خصلت ان یکرہ ان یعود فی الکفر، وہ بندہ برائی کو، کفر کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے کہ اگر کسی شخص کو آگ کے اندر پھینکا جائے اور آگ سے نکالا جائے، آگ سے نکلنے والا بندہ جو آگ میں جل رہا تھا اور اس کو کسی نے نکالا اور وہ زندہ بچ گیا، تو اس کو کہا جائے کہ تو فلاں اتنے پیسے لے لے، یہ قیمت لے لے، یہ دنیا لے لے، یہ مال و زر لے لے، دوبارہ آگ کا ایک چھلانگ، آگ ایک لمحے کے لیے دوبارہ آگ میں کود جا۔ جس کو آگ سے نکالا گیا ہو وہ دوبارہ آگ میں کبھی کودنا گوارا نہیں کرتا، جیسے وہ آگ سے نکلا ہوا آدمی، آگ میں جھلسا ہوا آدمی دوبارہ آگ میں کودنا گوارا نہیں کرتا، یہ آدمی اسلام میں آ جانے کے بعد، راہ حق پہ آ جانے کے بعد، صراط مستقیم پہ آ جانے کے بعد دوبارہ باطل کی طرف، دوبارہ غلط رستے کی طرف، دوبارہ کفر و شرک کی طرف جانا پسند نہیں کرتا، جیسے بندہ آگ سے نکلنے کے بعد دوبارہ آگ میں کودنا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح یہ ایمان سے محبت کرتا ہے اور کفر سے نفرت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی تو کیا ہی کہنے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے۔ ایمان کی لذت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حباب ابن ارت آئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایمان کی لذت، ایمان کے ساتھ کمٹمنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، حباب ابن ارت آئے۔ یہ وہ حباب ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ایذا دی جاتی ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور تکلیفیں دینے کے لیے سب سے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ جلتے کوئلوں کو جلا کے، جلتے کوئلوں کا بستر بچھا کے، جلتے کوئلوں کا بستر بچھا کے خباب ابن ارت کو پشت کے بل کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، جلتے کوئلوں، جلتے کوئلوں پہ، جلتے کوئلوں کے بستر بچھا کر خباب ابن ارت کو ان پہ لٹا دیا جاتا تھا، کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، خباب ابن ارت کے ایمان کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ احد احد احد، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ خباب چلتے ہوئے کوئلوں میں جل جل کے، خود کوئلہ تو بن سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترک کر کے تمہاری دنیا اور کفر میں دوبارہ جانا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ خباب ابن ارت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن گزارش کی، اپیل کی، درخواست کی، یا رسول اللہ بہت ایذائیں، بہت تکلیفیں ہم نے برداشت کی، یہ بتائیے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان ظالموں اور جابروں کے خلاف اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے، قوت برداشت جواب دے رہی ہے، یا رسول اللہ اللہ کی مدد ہم کمزوروں ایمان والوں کے لیے کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا خباب کیا تو نے پہلے لوگوں کے حالات کو نہیں سنا ہے؟ تم سے پہلے لوگ جو ایمان والے گزر گئے تم نے ان کے قصے نہیں سنے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ایک شخص پہلے اتوار کے اندر جب فرائنہ مصر کا دور تھا، جب نماردہ عراق و بابل کا دور تھا، ان اتوار کے اندر جب وہ اپنے آپ کو خدا کہہ کے، رب کہہ کے سجدہ کروایا کرتے تھے، اس دور میں ایک شخص نے ایمان کا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا، شہادت دی، ان ظالم حکمرانوں کو پتہ چلتا، اس شخص کو پکڑ کے لایا جاتا، فَيُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا، اس آدمی کو آدھا زمین میں دفن کیا جاتا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، آدمی کو آدھا در زمین میں اس کا دفن کر کے، مٹی میں دبا کے، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، بات میں کر رہا تھا ایمان کی لذت کی، ایمان کی مٹھاس کی، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، لوہے کا آرا لایا جاتا، لوہے کا آرا، اس آدمی کے سر کے نصف میں رکھا جاتا، آدھا زمین میں دبا ہوا انسان، ایمان کا اقرار کرنے والا انسان، ایمان، اسلام اور اللہ کی وحدانیت کی قدر و قیمت کو سمجھنے والا ماڑا انسان، جس کو پتا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے میرے پاس، لوہے کا آرا لایا جاتا، اس آدمی کے سر کے درمیان میں رکھا جاتا، اس آرے کو چلایا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کی وجہ سے، کفر و شرک کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس آدمی کو آدھا زمین میں دبا کے، آرا چلا کے، سر سے لے کر نیچے تک اس آدمی کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، فَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، آرو سے چیرا گیا، لیکن اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود یہ ظلم ان کو ایمان سے روک نہیں سکتے۔ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا ذائقہ چکھا ہے اس مومن نے۔ ایک اسی حدیث کے اندر اگلا لفظ جملہ یہ ہے رسول اللہ کا، کبھی ایسا ہوتا، آپ نے فرمایا خباب کبھی ایسا ہوتا کہ پہلے ظالم بادشاہوں کے سامنے اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، اس آدمی کو پکڑ کے لایا جاتا اور لوہے کی بڑی بڑی کنگیاں لائی جاتی، لوہے کی کنگیاں، بڑی بڑی لوہے کی کنگیاں لائی جاتی، اور لا کے اس آدمی کو کہا جاتا کہ ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، ہمارے دین کے اندر آ جا جو شرک، کفر اور بتوں کی پرستش کا دین۔ اس آدمی کو کہا جاتا، وہ آدمی نہ مانتا، لوہے کی کنگیوں کو لیا جاتا، اس آدمی کو باندھ کے لوہے کی کنگیوں سے اس کے گوشت کو ہڈیوں سے نوچ نوچ کے اس کے گوشت کو الگ کر دیا جاتا اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو الگ کر دیا جاتا، لوہے کی کنگیوں سے نوچ نوچ کر اس کا سارا گوشت جسم کا اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا۔ میرے محبوب نے فرمایا فَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ہڈیوں سے گوشتوں کا نوچا جانا زندہ آدمی کا، فرمایا اتنے ظلم بھی ان کو، اتنا جبر قہر ظلم بھی
ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی محبت اور ایمان سے نہیں روک سکتا تھا، دین سے نہیں روک سکتا۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک بندہ، ایک لڑکے کا واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ ذکر کروں گا۔ جب کبھی اصحاب الاخدود کا ذکر ہوا تو اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایک بچہ ہے، جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے بادشاہ کے لیے۔ راستے میں اس کو کسی راہب کی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، توریت یا انجیل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا۔ تو اس کے کانوں میں کلام ٹکراتا ہے، وہ بچہ وہاں رک جاتا ہے، سنتا ہے، پھر اس کو بھلا لگتا ہے۔ دوسرے دن وہ وہاں اندر چلا جاتا ہے، وہ جو جادو اور کفر سیکھ رہا تھا، اب وہ راہب کی باتیں سنتا ہے، اس سے کلام سیکھتا ہے اور دین کی باتیں سیکھتا ہے۔ بادشاہ کو خبر پہنچتی ہے، جادوگر کہتا ہے بچہ نہیں آ رہا۔ لہذا انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ جب گھر لیٹ پہنچے تو کہا کہ جادوگر استاد نے لیٹ چھوڑا تھا، اور جب جادوگر کے پاس لیٹ جائے تو کہا میں گھر میں ہی لیٹ ہو گیا تھا گھر سے۔ اس نے ایک مدت تک اس معصوم بچے نے اس سے دین کی، ایمان کی، توریت کی یا جو بھی آسمانی کتاب اس وقت موجود تھی، اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس کی تعلیم کو حاصل کیا۔ پھر وہ بچہ اس کی تبلیغ کرنے لگا۔ ایک دن وہ بچہ گزر رہا تھا، سامنے ایک بڑے اژدہے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ بچے نے کہا یا اللہ، آسمان کی طرف اس نے سر کو اٹھایا اور اس نے کہا اللہ، اگر بادشاہ کا اور جادوگر کا دین جھوٹا ہے اور یہ جو راہب اور عالم باتیں کہتا ہے یہ دین سچا ہے، تو اللہ اس بڑی آزمائش سے جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، یا اللہ اس سے نجات دے اور میرے دل کو تسلی دے۔ اس نے دعا کی بچے نے، وہ بڑی بلا وہ راستے سے ہٹی، لوگوں کو نجات ملی، بچے کی کرامت بھی ظاہر ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس آتے، ایک بندہ اس کے پاس آیا تو اس نے، بادشاہ کا وزیر تھا، وہ نابینا تھا یا اس کو کوئی مرض تھا، اس نے آگے کہا اس شرط پہ میں تیرا علاج کروں گا، یہ تیرے لیے دعا کروں گا کہ تجھے بادشاہ کا دین چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مان گیا، بادشاہ کا دین اس نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں، سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ وہ بچہ تبلیغ کر رہا ہے، بادشاہ نے اس کو مارنے کے لیے فوجوں کو بھیجا، پہاڑوں پہ لے گئے، بچے کو مارنا چاہتے ہیں، بچہ خالی ہاتھ ہے، پہاڑ پہ زلزلہ آتا ہے، سارے فوجی مر جاتے ہیں، بچہ واپس زندہ واپس آ جاتا ہے۔ بچہ پھر بچ گیا۔ پھر بادشاہ اس سے دگنی فوج دے کے پھر بھیجتا ہے، کہتے ہیں اس کو دریا سمندر کے حوالے کر کے مار کے کاٹ کے غرق کر کے آ جاؤ، واپس نہ آئے۔ لے کے جاتے ہیں سپاہی، پورا گھیرا ڈال کے محاصرہ کر کے، سمندر کے اندر طوفان آتا ہے، سارے فوجی ڈوب جاتے ہیں، بچہ پھر زندہ واپس آ جاتا ہے۔ کئی حربے آزما کے دیکھ لی۔ ایمان کی لذت کی میں بات کرنے لگا ہوں، ایک چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آئے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، تم نے میری ساری سلطنت کے اندر ہلچل مچا لی ہے، لوگ اتنا مجھے بادشاہ ہو کر نہیں مانتے جتنا تیرے بچے کے پاس جاتے ہیں تجھے دعائیں کروانے کے لیے، اور تیرے دین سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میرا وزیر تیرے دین سے متاثر ہو کے اس نے تیری دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، ایک بڑے میدان کے اندر، جس طرح آج کل اسٹیڈیم ہوتے ہیں، بڑے میدان کے اندر
اپنی ساری رعایا کو جمع کرو، مجھے سب سے بلند جگہ پہ سولی پہ لٹکاؤ، پھر میں جیسے کہوں گا ویسے کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اس سے نجات چاہیے، طریقہ یہ خود بتا رہا ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اتنے حربے استعمال کر لیے، فوجی مر گئے، یہ نہیں مرا، اس کو مروانے کے لیے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس نے بادشاہ نے اس کے کہنے کے اوپر بڑے میدان کے اندر ساری رعایا کو، لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جمع کیا، بچے کو بلند جگہ پہ سولی پہ لٹکایا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جلاد کو کہو تیر کو پکڑے کمان میں ڈالے اور کمان سے تیر کو روانہ کرتے وقت اس یہ کہے بسم رب ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے۔ نام یہ پڑھو، تیر مارتے وقت کہو کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر مار رہے ہیں، مجھے مارو گے میں مر جاؤں گا۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ بچہ مر جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا، ساری جنتا دیکھ رہی ہے، بچہ سولی پہ، اس نے تیر چلایا، کہا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کا جو رب ہے اس کے نام کے ساتھ تیر چلاتے ہیں۔ تیر نکلا، معصوم بچے کے سینے میں لگا، خون کا فوارہ پھوٹا، بچے کا سر ڈھلکا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ ایمان کی لذت کی میں بات کر رہا ہوں، ایمان کی قیمت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک بچے کو بات سمجھ آ جائے کہ ایمان کیا ہے، اس کی تربیت کی ہو، اگر اس کی تربیت کی ہو، ایک بچے کی تربیت کی ہو، جب بادشاہ کہتا تھا میں رب ہوں، بادشاہ کے حکم سے اس بچے کو بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر مارا گیا۔ سارے جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بادشاہ تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے کہ بادشاہ فوجیوں سے ہر طرح مروانا چاہا اس بچے کو، کبھی باندھ کر، کبھی تلواروں سے، کبھی غرق کر کے، کبھی کاٹ کر پہاڑوں پہ لے کے گیا، بچہ مرا نہیں ہے۔ جب بچے کے رب کا نام لیا گیا بچہ مر گیا ہے، اس کا مطلب ہے بچے کا رب سچا ہے، بادشاہ جھوٹا ہے، اس کا عقیدہ دین سچا ہے۔ جتنے لوگ دیکھ رہے تھے ساری کی ساری رعایا بچے کے دین کے اوپر، بچے کے رب کے اوپر، حقیقی رب العالمین اللہ پر ایمان لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو اب پتہ چلا ساری رعایا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بچے نے اتنی بڑی میرے ساتھ، اتنا بڑا میرے ساتھ بچے نے کھیل کھیل دیا کہ اپنی جان دے کر اتنے لوگوں کو ایمان کے سے منور کر گیا، ایمان سے سرفراز کر گیا یہ بچہ، اتنی بڑی قربانی۔ اس نے کہا خندقیں کھودو، ان کو کوئی ایمان چھوڑ دیں۔ خندقیں کھودی گئیں، کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، بڑی بڑی خندقیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایمان قبول کرنے والے لوگ۔ اس نے کہا آگ کی خندقوں کے کنارے پہ ان کو لے جاؤ اور کہو کہ اگر تمہیں بادشاہ کا دین قبول ہے تو انعام و اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کے دین پر ہیں، جس کو بچہ رب مانتا ہے اس ایک اللہ کو ہم بھی رب مانتے ہیں، پھر ان کو کہو خندقوں کے اندر کود جاؤ۔ آپ نے وہ نظارہ دیکھا، ذرا پڑھیے صحیح مسلم کو، ایمان والے آ رہے ہیں، ایمان کی لذت ہے دل میں، جال کیا ہے، زندگی کیا ہے، ایمان کے سامنے زندگی کی
اور ان زندگی کی نعمتوں کی کیا حیثیت ہے. ایمان والے آ رہے ہیں، میں یہ نبی پاک کے صحابہ کا نہیں، ان سے بہت پہلے لوگوں کا واقعہ. آپ اندازہ کر لیں اسے ملٹی پلائی کر کے کہ یہ پہلے لوگوں کا واقعہ ہے، نبی پاک کے صحابہ اور آپ کے جانثاروں کا جذبہ کیسا ہوگا. آگ کی خندقوں میں کود رہے ہیں، جانیں نچھاور کر رہے ہیں. ایک ماں آئی، سینے کے ساتھ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ لگایا ہوا ہے. ماں ایمان والی آگ میں کودنا چاہتی تھی، جان دینا چاہتی تھی، لیکن آئی، بچے کی طرف اس کی نظر پڑی، معصوم بچہ، 2 ماہ کا 3 ماہ کا. آپ ذرا ماؤں سے جا کے پوچھ لیں، باپو سے پوچھ لیں جن کے اتنی عمر کے بچے ہیں، ذرا اس کی نظر کبھی آپ نہ اپنے بچے کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں کہ مجھے کبھی آگ میں ایمان کے لیے کودنا پڑے تو میرا یہ بچہ ہو جس کو سنبھالنے والا پیچھے کوئی نہ ہو، میں کیا اس وقت فیصلہ کروں. آپ کو پھر پتا چلے گا کہ اس ماں نے وہ ٹھٹکی خندق میں کودنا چاہتی تھی، اپنے معصوم دودھ پیتے سینے کے ساتھ لگے ہوئے بچے کو دیکھ کے ماں خندق میں رکی کہ شاید بچے کے لیے میں فیصلہ تبدیل کر لوں. میں تو ایمان قبول کیا ہے، یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کا کیا ہے. ماں بھی ٹھٹکی رکی تھی. دودھ پیتے بچے کبھی بولا نہیں کرتے، بولتے ہیں. جب ماں مریم پہ تہمت لگے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور اپنی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. بچے بولا نہیں کرتے، معصوم بچے، دودھ پیتے بچے نہیں بولا کرتے، بولتے ہیں. جب ایمان کی قدر و قیمت کا مسئلہ آ جائے، ماں خندق پہ آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی، ذرا ٹھٹکی اور رکی، توقف کیا. ایمان کی قدر و قیمت بتانے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی دے کے کہا. ماں کو بول کے وہ بچہ کہتا ہے، چند مہینوں کا بچہ، ماں کود جا، یہ عذاب نہیں، یہ آگ نہیں، یہ رب کی جنت ہے، میری پرواہ نہ کر، میری پرواہ نہ کر. یہ میں قصہ نہیں بیان کر رہا، صحیح مسلم کے اندر نبی پاک نے یہ واقعہ. ایمان کی لذت آپ اور میں بھی اپنے سینے میں ذرا جھانکیں. ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھتے سمجھتے سنتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، ایک طرف شرک ہے ایک طرف توحید ہے، ایک طرف سنت ہے دوسری طرف بدعت ہے، ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، ایک طرف جائز محنت کی کمائی ہے دوسری طرف بے حساب آنے والی سودی کمائی ہے. جب ان چیزوں کو اور اپنی چھوٹی چھوٹی، میں آگ کی خندق میں کودنے کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی جان دینے کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں مسلمانوں کہ ہمارے لیے یہ تو آسان ہے کہ کسی کو بھی ایک ہجوم اٹھے، آگ میں جلا کے مار دے اور غازی بن جائے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، اور میں خود آگ میں کودنے کی بھی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جب آپ بیٹھے ہیں بازار کے اندر اور ترازو پہ سودا تول رہے ہیں، جب ملاوٹ کرتے ہیں، جب کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، جب سود کھاتے ہیں، جب نبی پاک کی سنتوں کو اپنے رسوم و رواج پہ قربان کرتے ہیں، تو آپ اور میں بھی جھانکیں. اس بچے نے ماں کو کہا آگ میں کود جا، میری پرواہ نہ کر، کیونکہ ایمان قیمتی ہے، جان قیمتی نہیں ہے. ہمارے چند ٹکے قیمتی ہیں یا رسول اللہ کی سنت قیمتی ہے، دین قیمتی، حلال و حرام کی. اور کبھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں ایمان کی لذت، ایمان کے لیے قربانیاں، ایمان کے لیے کتنا کتنا کچھ قربان کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو سیرت کے، صحابہ کے اور پہلے ایمان والے لوگوں کے
قصص سے، واقعات سے یہ بات اپنے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی لرزہ پیدا ہو، کوئی دل کے اندر تبدیلی ہو۔ مدت ہو گئی جمعے پڑھاتے ہوئے اور جمعے سنتے ہوئے، اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی، ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1 انچ اپنے موقف سے ہم نہیں ہلے۔ جب جیسے ہم کل تھے آج سے 20 سال پہلے، آج بھی ویسے ہی ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، اللہ جس پہ اپنی رحمت کرے۔ جیسے قائد نظریات، اعمال، نماز، سیام، لوگوں کے ساتھ لین دین، حلال حرام کے جیسے تقاضے آج کا جمعہ سننے سے پہلے تھے اور جمعہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ایک دفعہ تو جوش مارے، اور جب پھر دنیا داری کے اندر پڑیں، او یار کیا باتیں ہیں، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، بچیاں نو روزی بھی تے کھوانی ہے، ایسا مولوی صاحب تواڈے فتحیاں نال تے کام نہیں چلنا، تے تسی تے ساڈے گھر دانے نہیں پا کے جانے یا آٹا نہیں تو ساڈے گھر پا کے جانا، تے دنیا پاکستان کے معاملات اس طرح چلتے ہیں۔ اگر ہم یہی کہیں تو سمجھ لیجئے واللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی لذت نہیں ہے۔ میں نے آج بات کی تھی کہ ایمان کا ذائقہ اس کو آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا 3 باتیں ہوتی ہیں جو ایمان کا ذائقہ محسوس کرتی ہیں، ایمان کی لذت آتی۔ پہلی بات کہ بندہ ساری کائنات کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑ دے، ساری کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ دے، کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا، رسول اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کرنا، چاہے جان بھی چلی جائے میں یہ کام کر کے رہوں گا، میرے اللہ اور میرے مولا رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارا اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کچھ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، ورنہ میں نے تو اپنی قوم کے والے سے پیش گوئی کی ہے، اور اللہ کرے میری پیش گوئی، میں نے کہا 1 کروڑ سال مل جائیں نا اس قوم کو، نہ یہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے 1 کروڑ سال کے بعد بھی تیار ہوں گے، اور نہ دینی حوالے سے مجھے تو کوئی اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ میں پیش گوئی نہیں کر رہا، بس ایسے ہی میں کبھی دکھی ہو کے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم انڈیکیٹر لگانے کے لیے، سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے ہم تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر قانونی اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے اور شرعی اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے، ہماری قوم روز بروز وہ پستی کی طرف جا رہی ہے، بلندی اور ترقی کی طرف نہیں جا رہی، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے۔ تو وہ کیسے جائے گی؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھنا، اپنے رسم و رواج کو مقدم نہیں رکھنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھنا ہے، تو واللہ پورے شہر کے اندر آپ کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، اتنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے لیے مقدم کر لو، میرا خیال ہے یہی ہمارے لیے نجات ہے اور اسی لیے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ السلام علیکم۔ النجم إذا غوى